شان رمضان نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید. شان سحر جاری ہے شہر رمضان میں الحمدللہ. تمام افراد یہاں پر سحری کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں انشاءاللہ. اور اچھا میں یہ چاہوں گا گفتگو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے مفتی اسماعیل صاحب، یہ ابھی بھی اگرچہ پہلے دن آپ نے وضاحت کی تھی لیکن ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر بھی اور کچھ دیگر فورمز پر یہ بات زیر بحث ہے کہ بھئی یہ عمل کھانا کھانے کے دوران گفت و شنید کا یہ معیوب ہے فلاں فلاں. میں چاہتا ہوں اس پر اگر آپ پھر مزید کچھ فرما دیں تاکہ یہ وضاحت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. جس طریقے سے لوگوں میں بہت سارے معاملات میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں، پھیلائی جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی ایک ایسی ہی غلط فہمی ہے. لوگ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ کہ کھانے کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ جو مشہور ہے کہ کھانے کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے اس سے مراد ہے فضول باتیں یا ایسی خدا نخواستہ گفتگو کہ جو منع ہے. تو ظاہر ہے وہ ویسے بھی منع ہے اور کھانے کے دوران بھی منع ہے. لیکن اگر کام کی باتیں ہیں، کارآمد باتیں ہیں تو وہ تو کسی بھی وقت منع نہیں ہے سوائے ان اوقات کے کہ جن میں واقعی منع ہے کہ جیسے نماز کے دوران کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن کھانے کے دوران اچھی بات کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا ضرورت کی بات ہم کرتے ہیں کھانے کے دوران، پانی مانگتے ہیں آپ، روٹی مانگتے ہیں، منگواتے ہیں، تو یہ ساری ہم ضرورت کی بات ہے. تو دینی بات تو یقیناً بہت سب سے زیادہ مور امپورٹنٹ بات ہے، تو وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. اور ایک بات میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ ہم یہ دسترخوان سجا کر سحری کا یہ انداز کہ جس میں جو بھی ہمارے مہمان حضرات یہاں اس پروگرام میں ہوتے ہیں ان کے گفتگو کرنے سے بھی ہم یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ اچھی گفتگو کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ہمارا دسترخوان بھی ایک میسج ہے. مطلب اچھا یہ جو کل جو ایک بات کی وجہ سے تھوڑا سا اضافہ بھی کرنا چاہوں جی مفتی عامر صاحب بسم اللہ. یہ کھانے کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑی زبردست وضاحت فرمائی ہے. اور چونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں غلط فہمیاں جس کو ہم درست سمجھتے ہیں اور ہوتی وہ بالکل شریعت کے منافی ہے، بلکہ شریعت میں کھانے کی تعظیم میں خاموش رہنے کو سختی سے منع کیا گیا. اچھا جی کہ آپ خاموشی سے کھانا کھاؤ، اس کی ممانعت کی گئی اور روکا گیا ہے. وہ قوم جو آگ کو پوجتی ہے تو وہ کھانے کا آگ کے احترام میں جو ہے وہ ادب کرتی ہے اور خاموش رہتی ہے. تو اس کی نفی میں ہمیں حکم دیا گیا کہ کھانے کے دوران جو ہے وہ جان بوجھ کے خاموش رہنا بالکل منع ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ گفتگو فرماتے اور اگر کوئی نہ ہوتا تو پھر خود یا واجدو پڑھتے اور فرماتے اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. یعنی اکیلے بھی ہوتے تو اس طریقے سے آپ یہ ذکر فرماتے کھاتے ہوئے تاکہ خاموشی نہ رہے. ماشاءاللہ بہت عمدہ بات ہوگی، بہت خوبصورت بات. یعنی اصل بات ہے کہ ذکر ہو، ذکر کی قبیل سے ہو، فضول اور لغویات نہ ہو. عام طور پر ہمارے یہاں جو دیکھتے ہیں کہ ہوٹلز پہ جیسے لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا اور کسی جگہ پر گیدرنگ کے ساتھ، تو اس میں وہ واحد تباہی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایک سے ایک لطیفے اور اس پر جو ہنسی مذاق کا طوفان ہوتا ہے وہ چیزیں منع ہیں. اس کی وجہ سے کھانے کی برکت ختم ہو جاتی ہے. وقتی طور پہ شاید گیدرنگ کی لذت دوبالا ہو جائے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے. وہ جو کل ہم مفتی صاحب دعا سے متعلق ایک بات کر رہے تھے، جی 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 پھر وہ ایک خاکسار نے ایک اسرائیلی روایت بھی آپ کو سنائی تھی. اسرائیلی روایت بھی آپ کو سنائی تھی. اچھا اس پر میری بھی بہت ٹانگ کھینچی گئی بعد میں. اور ابھی آپ نے آتے ہوئے فرما رہے تھے آپ کہ بھائی آپ نے بھی اس سلسلے میں کچھ وضاحت کرنی ہے. تو آپ کی خاکساری کی وجہ سے بعض اوقات کچھ مشکل تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. وہ آپ نے جو روایت پیش کی تھی وہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے جذب میں کچھ جملے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا بال بنانے وغیرہ کے حوالے سے. تو یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے. اور اصل بات یہ کہ ایسی روایات کے جو بنی اسرائیل سے منقول ہوں پچھلی امتوں سے اور ہماری شریعت میں اس کے برخلاف دلیل موجود ہو، یہ ایک اصول ہے. تو ہم اپنی شریعت مطہرہ میں آنے والے ثابت ہونے والے دلائل کی وجہ سے اس روایت پر عمل نہیں کریں گے اور ہم اس دلیل پر عمل کریں گے جو ہماری شریعت میں. مثال کے طور پر اب جیسے کل وہ روایت آپ نے ایک سوال کے طور پہ آپ نے پیش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ جملے کہہ رہا ہے اپنے جذب و شوق میں، تو کیا ہم دعا میں جو چاہیں کہیں یا نہ کہیں؟ یہ آپ کا ایک سوال تھا. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی اجازت نہیں ہے. اولاً تو اس طرح کی روایت ثابت نہیں ہے.
اس پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے، اور اگر بالفرض ہو کسی درجے میں بھی تو ہمارا عمل اس پر نہیں ہوگا. ہمارا عمل کس بات پر ہوگا؟ ہمارا عمل قرآن مجید سب سے پہلے. اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ. عجیب. لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی قدر نہ کی جیسی کرنی چاہیے. اچھا ایک بات. دوسری ایک اور مقام پر فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کیا بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عزت نہیں کرتے. اب دیکھیں اگر ہم دعا کے اندر ایسے جملے بول جائیں کہ جو ان آیتوں کے منافی ہیں، تو اگرچہ کوئی اسرائیلی روایت تائید کر بھی رہی ہو بالفرض، ہم ان آیات مبارکہ کی وجہ سے اچھا بعض اوقات بعض لوگ جملے ایسے بول جاتے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ کوئی جسم کا کوئی نقشہ سا خدا نخواستہ ایک ذہن میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ اس طرح کہنا کہ ہم تیرے قدموں میں گر جائیں، تو یہ چیزیں مطلب مناسب نہیں ہیں اور انتہائی دلائل اسلامیہ دلائل شریعت کے خلاف ہے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. آپ نے اللہ تعالیٰ کی عزت نہیں کی، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جسم کا نقشہ تصور میں لا رہے ہیں لوگوں کے. ایک فرقہ گزرا مجسمہ، جو جسم کا قائل تھا باقاعدہ، اس کو پوری علماء امت نے متفقہ طور پہ گمراہ قرار دیا اور اس کی گمراہی بھی کفر کی قریب ہی ہے. تو تجسیم کے وہ قائل تھے، یعنی جسم کے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اب اس طرح کے جملوں سے اسی فرقے کے نظریے کی طرف گویا کہ میلان ہو جاتا ہے، یا اس کا تصور گویا کہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کا کوئی لفظ یوز کرنا کہ ہم قدموں میں گر جائیں، گود میں گر جائیں، معاذ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں پناہ طلب کرنی چاہیے. ہم یہ کہیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے، بے شک انہوں نے اس طرح کی کوئی بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض نہیں کی. سب سے اچھا پکارنے والے اللہ کو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بہت آسان دعا کے آداب تو وہیں سے منقول ہیں. تو وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اچھے نام ہیں تو تم ان کے ذریعے سے پکارو. مجھ سے کیا پتہ ہے مفتی صاحب اگر اس پہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ یہ بتائیے، سبھی بھائی بھی چونکہ موجود ہیں، ہم ثناء خدا اور خدا سے دعا کرنے پر بات کر رہے ہیں. سبھی بھائی جس شعبے سے وابستہ ہیں، کہہ لیجیے یا جو شعبہ تو شاید صحیح لفظ نہ ہو کہنے کا، لیکن جو نعت خوانی وابستہ ہیں، ثناء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں جو اکثر ہم دیکھتے ہیں نعتوں میں اشعار ہوتے ہیں جس میں ایک تخیل ہوتا ہے کہ سرکار کے قدموں میں یا ان کے روزے کی جالی پکڑ کر یہ کہنا وہ کہنا، ایک تخیل آتی. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یا پھر وہ بھی کچھ اس انداز سے کوئی مترجہ اس میں آ جاتا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو حکم ہے وہ ابھی مفتی صاحب نے ذکر وہ تو بالکل واضح ہو گیا، وہ مخلوق کے لیے نہیں ہے. ٹھیک. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عقیدہ ہے کہ وہ جسم سے، جسمانیت سے، مکان سے بالا تر ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کے رسول بھی ہے، نبی بھی ہیں، اور آپ کا وجود بھی ہے، آپ کا جسم اطہر بھی ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، آپ کی ثنا بیان کرتے ہوئے اس طرح کے الفاظ ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بلکہ میرا خیال ہے مکمل فرمائیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کہنا، کی نعت کہنا اللہ کی حمد کہنے سے اس اعتبار سے زیادہ آسان ہے کہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، سیرت مطالعہ ہے، ان سے وابستگان کی پوری زندگی ہے، ان کے آثار موجود ہیں، ان کے اقوال موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک زیادہ کینوس کو وسیع کر دیتی ہیں شعر کہنے کے. جبکہ اللہ کے اسماء صفاتی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے اس کی تعریف کرنے کا، اس سے مخاطبت کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کینوس زیادہ وسیع ہے، اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے جائیں گے، ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کے در تک، تو ہم حضور کے در تک پہنچ جاتے ہیں. خیال اور فکر حضور کے در پر پہنچ جاتا ہے، تو یہ نعت کی معراج ہے. اور اسی طریقے سے ایک بات ہے کہ سبھی بھائی نے جو بات ذکر کی، یہ بات بالکل درست ہے، مگر ہم اللہ رب العزت کے بارے میں بھی دیکھیں کہ دیگر مذاہب میں اتنا صفاتی اعتبار سے اللہ رب العزت کا تعارف اور معرفت اور تصور موجود نہیں تھا جتنا اسلام نے دیا. مطلب اسلام میں اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اتنی صفات کو ذکر کیا کہ جس سے مطلب بآسانی اللہ کا بندہ اللہ رب العزت سے کیسے تعلق قائم کرے، کیسے لو لگائے. اب جیسے دعا کی بات ہو رہی ہے، یہ کچھ پابندیاں ہیں کہ ہم جیسے ایک مخلوق کے لیے الفاظ استعمال کرتے وہ نہ کریں، لیکن بہرحال قرب اور اپنائیت اور بے تکلفی یہ تو ہونی چاہیے. یعنی جو بندے میں اور رب میں جو تعلق ہوتا ہے اس میں تکلف کا پہلو بھی نہ آنا چاہیے. اور بلکہ اسی طریقے سے اسی میں بتائیے گا، مثلا جو کچھ اشعار ہے، یعنی یہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر،
جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، مثلا الحمدللہ مجھے ہوئی، جب آپ یہ سب پڑھ رہے تھے میرے ذہن میں سارا کچھ ہوا. اب اگر کوئی ایسا شخص جس کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی اور وہ یہ شعر پڑھ رہا ہے کہ حیرت سے کبھی خود کو دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی ان کے در کو لایا کہاں مجھے میرا مقدر. اب وہ شخص یہ پڑھ رہا ہے لیکن ظاہر اس کی زندگی میں حقیقت میں یہ واقعہ رونما تو نہیں ہوا ہے، خواہش ضرور ہے، رونما تو نہیں ہوا. تو یہ عقیدت اور تخیل کے زمرے میں آئے گا نا، شاعر کی ترجمانی ہوتی ہے کہ شاعر نے یہ کہا، اس شاعر کی ترجمانی کی جا رہی ہوتی ہے. جیسے کعبے کی رونق فری بھائی نے لکھی ہے، تو اب دوسرا شخص جب پڑھ رہا ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس نے اگر بالفرض وہ کیفیتیں نہ بھی دیکھی ہوں، لیکن بہرحال ایک شاعر نے جو کلام لکھا ہے تو وہ کلام کی مقبولیت، اس کی پسندیدگی، اس کی وجہ سے وہ شخص بھی انہی کلمات کی ترجمانی اور انہی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کیفیت کو پاتا ہے. اس شاعر بھی تخیل میں لکھتا ہے. میں عرض کرتا ہوں اصل میں شعر کی جتنی تعریفیں اب تک کی گئی ہیں، اس میں سے ایک بہت نمایاں تعریف یہ ہے کہ شعر سن کر سننے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ تو میرے دل کی بات تھی جو شاعر نے کہی ہے. تو خاص طور پر جب حمد اور نعت تخلیق کی جاتی ہیں تو اس کا بنیادی مرکز ایک ہی ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات یا ان سے متعلق چیزیں، جیسے حرم پاک کا تصور. جب ہم حرم کی بات کرتے ہیں تو وہ مسلمان جس نے دیکھا ہے اور جس نے نہیں دیکھا، ایک کی تمنا بہت قوی ہوتی ہے اور ایک کا مشاہدہ قوی ہوتا ہے، تجربہ بڑا کمال ہوتا ہے. تو وہ اس تعلق سے اپنے آپ کو وہاں جوڑتا ہے کہ اللہ مجھے بھی یہ دکھائے گا، میں یہ پڑھوں گا. اس کی کثرت، جیسے بے شمار لوگ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر ہو جائے، کثرت سے ورد کر لیا لوگوں نے. اور مجھے حرم مسجد نبوی شریف میں کئی لوگ مل کر لپٹ جاتے ہیں کہ ہم اس نعت کا یہ مطلع پڑھ پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. اب ایک طریقہ ہے اپنے دل کی تسکین کا اور معمول ہے بزرگوں کا بتایا ہوا. تو اس طرح شعر کی تفہیم جو ہے اس کو اس طرح لینا چاہیے کہ بھئی چیز کنوے ہو رہی ہے اور اس میں کوئی شرعی مثلا ایک نعت کا شعر ہے، آخری ایک دو منٹ. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ علمی اعتبار سے یہ کوئی حقیقی واقعہ تو پذیر نہیں ہوا ہوگا، ایک خیال نہیں، تو مطلب یہ کوئی غلط بیانی کے زمرے میں تو نہیں آتی نا. یہ محاورہ ہے، یہ محاورہ ہے، رو رو کے جناب. یہ دریا بہانا جو ہے نا یہ محاورہ ہوتا ہے. صحیح. اردو میں کہتے ہیں نا تمہیں لاکھوں دفعہ سمجھایا، ظاہر ہے وہ لٹرلی لاکھوں مرتبہ گن کے بھی نہیں سمجھایا نا، ویسے بھی لاکھوں دفعہ ہوگا. محاورے بھی ہوتے ہیں، ایسے ہی حقیقت پر مبنی بھی ہے. اگر آپ سیرت اثر کا مطالعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پر سب سے زیادہ مغموم ہوتے تھے، گریہ زاری کرتے تھے، وہ امت کی فلاح و بہبود کا معاملہ تھا. میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ ایک بندہ مومن کے لیے حدیث میں یہ فضیلت آئی ہے کہ اگر وہ خوف خدا میں روئے تو اس کے آنسو جہنم کو بجھا سکتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے غم میں روتے رہے کہ یہ امت ہدایت کی طرف آ جائے، تو کیوں نہ آپ کے آنسوؤں سے جہنم سرد ہوگی. ہاں، جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بعض دفعہ وہ میں نہیں سمجھتا کہ واقعی مطلب کوئی قابل بھی ہیں کہ نہیں شاعری کے. یہ ہوتا ہے کہ وہ شاعری کرتے ہوئے یا نعت لکھتے ہوئے ایک طرف تو مطلب تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں، لیکن اسی تعریف کے مقابلے میں جنت کی یا باقی چیزوں کی تحقیر کر دیتے ہیں. تو ایسے موقع پہ منع ہوتا ہے، لیکن اس شعر میں تحقیر کا پہلو نہیں ہے، ترجمانی حدیث کی. ٹھیک، آخری جملہ بس پھر ہم بریک پہ جائیں. ہاں، بس یہ کل ایک حدیث شریف اصل میں آخر میں سنائی تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ ہی گفتگو کرتے ہوئے. اس میں بھی اتفاق سے ایک اصل میں ہوتا ہے جب ہم آگے چل کے ملتے ہیں لوگوں سے تو کوئی نہ کوئی، تو جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ میرے بھائی، اس سے لوگوں کو بعض نوجوانوں کو یہ ہوا کہ کوئی بھائی کی نسبت ہوئی نبی اور امتی میں. تو میں اس میں بس یہ صرف سمجھاؤں گا لوگوں کو کہ جو حدیث شریف ہم نے یہاں پر سنائی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر سے، اے میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، بھول نہ جانا. تو نبی علیہ السلام چونکہ ظاہر ہے مالک و مختار ہیں، وہ جس لقب سے بھی یاد فرمائیں، حضرت عمر نے کبھی پلٹ کر بھائی نہیں کہا نبی، اس کو یوں سمجھنا چاہیے. لہٰذا امتی کبھی اپنے نبی کی طرف بھائی کی نسبت نہ کرے، نبی مختار ہے، وہ جس طریقے سے چاہیں یاد فرمائیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. شان رمضان، شان سحر ابھی جاری ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اذان فجر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. Get on board a smart ship with Samsung Smart